بسم اللہ الرحمن الرحیم انگلش کلاس 8 پنجاب ٹیکسٹ بک یونٹ نمبر 1 ٹالرنس آف دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم لیسن نمبر 1 صفحہ نمبر 2۔ ٹالرنس کہتے ہیں تحمل یا برداشت کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحمل یا برداشت۔ ٹالرنس مینس ٹو بیئر پین اور ہارڈشپس ود پیشنس۔ برداشت کا مطلب ہے کہ تکلیف یا مشکلات کو صبر کے ساتھ برداشت کیا جائے۔ اٹ آلسو مینس ٹو بیئر تھنگس یو ڈو ناٹ لائک۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ ان چیزوں کو برداشت کیا جائے جو آپ کو پسند نہ ہو۔ فار ایگزامپل وین یو آر ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ریونج بٹ یو ڈو ناٹ سو یو آر ڈسپلینگ ٹالرنس۔ مثال کے طور پر جب آپ انتقام لینے کی حالت میں ہو، یعنی جب آپ انتقام لے سکتے ہو لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ برداشت یا تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ The greatest tolerance was practiced by our رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے زیادہ تحمل یا برداشت کا مظاہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پیراگراف نمبر 2۔ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم is a model of tolerance۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحمل کے نمونہ تھے۔ ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم never wished ill for anyone۔ انہوں نے کبھی بھی کسی کا برا نہیں چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ said that the رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم never took revenge upon anyone۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ابو سفیان was the worst enemy of Islam before he became a Muslim۔ ابو سفیان مسلمان بننے سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ At the conquest of مکہ مکرمہ دی رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم not only forgave him but also honored him by declaring amnesty for those who took refuge in his house۔ مکہ مکرمہ فتح کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ ان کے گھر میں پناہ لینے والوں کے لیے عام معافی کے اعلان سے اسے عزت بھی دی۔